أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات عشق رسول بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 16 جمادی الثانی 1432 ہجری کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے عنوان پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الیک و انفاق مالی علیک و جلوس بین یدیک۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں، ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ آپ کی انفرادی کوشش سے منصب صحابیت پر فائز ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا۔ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ اول تا آخر ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی نے بہت ہی پیارا رسالہ ہمیں دیا ہے۔
مقصد المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے، 64 صفحات ہیں، 64. اس کا نام ہے عاشق اکبر. اس کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا یہ اجتماع ہے. اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اب حسب حال نیتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. قرآن پاک کا حکم ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس حکم قرآنی اور حدیث پاک میں جو ارشاد ہوا اس کی پیروی کروں گا. اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. موبائل فون بند رکھنے کی درخواست کروں گا کہ یہ بہت ہی بڑا اس وقت ہمارے معاشرے میں خصوصیت کے ساتھ نیکی کرنے کے معاملے میں یہ اب رکاوٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا فضول استعمال اور بیجا استعمال یہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. بالخصوص درس و بیان کے وقت تو واقعتاً اسے بند ہی رہنا چاہیے، اور مسجد میں تو جب بھی حاضر ہوں اللہ توفیق دے تو موبائل فون ہمیں بند کر دینا چاہیے. اب آپ کے گھنٹی بجے گی یا اس کو سائلنٹ پہ رکھیں گے تو جیب میں دھمال کرے گا، ہلائے گا آپ کو اور توجہ بٹائے گا. مبلغ کچھ بیان کر رہا ہوگا، ہم سمجھیں گے کچھ اور. اب آ ہی گئے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، بیٹھ ہی گئے ہیں مدنی چینل کے سامنے، اور اجتماع کی برکتیں پانے کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ذہن بھی بنایا ہوا ہوگا. تو اب اس موبائل کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف کر دیں اور اس کو آف کر دیں. اللہ توفیق دے اس کو آف کر دیں، موبائل ہی بند کر دیں، اور نیت کریں کہ جب تک میں اجتماع میں موبائل فون نہیں کھولوں گا. آپ دیکھیے اگر آج سے پہلے آپ نے موبائل آن کر کے اجتماع میں شرکت کی ہے تو آج آف کر کے شرکت کر کے دیکھیے، آپ کو یکسوئی، دل جمعی اور لطف اور سرور پچھلے کے مقابلے میں زیادہ نصیب نہ ہو تو آپ کہیے گا میرے رب کی ذات سے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس انداز سے اگر آپ نے اجتماع میں شرکت کی تو انشاءاللہ آپ کے اجتماع میں شرکت کا لطف دوبالا ہو جائے گا. پھر کچھ اپنے لیے نیتیں کرتا ہوں. لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا.
مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اختتام پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب کچھ آپ کے لیے نیتیں پیش کرتا ہوں، آپ بھی حسب حال نیتیں کرتے رہیے اور یہ نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجیے. اور اس سے بھی یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع ہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر کئی ایسے الحمدللہ دعوت اسلامی والے مبلغین ہیں جو وقتاً فوقتاً اسلامی بھائیوں کو نیتیں کرواتے ہیں. اور یہ نیتیں کروانا یہ خود ایک بہترین عمل ہے اور یہ خود ایک بہترین نیکی کی دعوت ہے اور خود ایک بہترین انداز میں نیکی کا حریص بنانے کا ایک انداز ہے، کیونکہ یہ ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں یہ انداز عطا کیا ہے اور اس انداز میں نیکیوں کی حرص میں اس کو پاتا ہوں. کیونکہ ایک کام اگر میں کر رہا ہوں اور اس کی ایک ہی نیت کرتا ہوں، اچھا کام ہے، ایک ہی نیت ہے تو ایک گویا کہ وہ ایک ہی کام ہوا. اگر میں اس کی 40 نیتیں کرتا ہوں، 41 نیتیں کرتا ہوں، 100 نیتیں کرتا ہوں تو گویا کہ وہ ایک کام 100 یا 40 نیکیوں کے برابر ہو جائے گا نا. کام ایک، وقت ایک، بعض اوقات سعی یعنی کوشش بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. صرف نیتوں کے بڑھ جانے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کو لگے یار ابھی تک بیان تو شروع ہوا نہیں ہے، نیتیں ہی ہو رہی ہیں. اب میں غور کرتا ہوں کہ میں بیان کیوں کروں گا. اب اللہ عز و جل کی رضا پانے کی اگر میری نیت ہے، ثواب کمانے کی اگر میری نیت ہے اور اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی میری نیت ہے، اسلامی بھائیوں کو نیکی کے کاموں پر ابھارنے کی میری نیت ہے، ان کے اندر ثواب کی حرص پیدا کرنے کی میری نیت ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ثواب کمانے کی کوشش میں میرے اسلامی بھائی لگے رہیں، اگر یہ میری نیت ہے تو کیا نیتیں کروانا یہ خود یہ کام نہیں ہے جس کی میں نیتیں بیان کر رہا ہوں؟ کہ چونکہ ہم نیتیں کرنے والے عمل سے دور ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے کے پورے بیانات ہی نیت پر ہوں تاکہ ہمیں نیت کی مزید اہمیت کا اندازہ ہو. بخاری شریف کی ابتدا ہی نیت والی حدیث سے انما الاعمال بالنیات، یہ پوری روایت ایک جز ہے اور پوری روایت ہے ہی نیت کے اوپر. اور اتنی بڑی بخاری کی حدیث کی کتاب، اس سے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدا ہی نیت سے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت آپ نے کی، مختلف مقامات پر اسلام بھائی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. میرے مدنی چینل کے بے شمار ناظرین اس وقت مدنی چینل پر اجتماع میں شریک ہوں گے. اب ایک سوال ہے، کیا آپ نے آتے وقت یا مدنی چینل پر بیٹھتے وقت کیا اچھی اچھی نیتیں کی تھی؟ یہ آپ سے سوال آپ خود ہی جواب دے دیے. اب آپ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی نہیں، نیتیں تو یاد ہی نہیں رہتی، نیتیں تو بھول گیا تھا. اب پتہ چلا کہ نیت وہ عمل ہے جس کے کرنے کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہے، ہم نیت کر ہی نہیں پا رہے. اب آپ اتنے سفر کر کے اجتماع میں آئے، کوئی کاروبار سے آیا ہے، کوئی گھر بار سے، کوئی گھر سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی اسلامی بھائیوں کو تیار کر کر بسیں اور گاڑیاں بھر کر لائے. اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا انداز یہی ہے کہ ماشاءاللہ ذمہ دار اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ذمہ دار اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں مسجد کے باہر اپنے علاقوں کی اور جلدی جلدی گاڑیاں بھرتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مغرب فیضان مدینہ یا ہماری ہفتہ وار اجتماع کی مسجد میں ادا کرے تاکہ ہمیں اول تا آخر پورے کے پورا اجتماع ملے.
یہ جیسے کہ نیت کی تو ایسے اسلامی بھائی کوششیں کر کے لاتے ہیں. اب اتنا سارا سفر کر کر ہم آئے تو اب اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوں تو ان میں یہ ہو کہ جناب میں ان سے ملوں گا, ان سے ہاتھ ملاؤں گا, سلام کروں گا, جو سلام کرے گا اس کو سلام کا جواب دوں گا, کوئی غمزدہ ملے گا تو اس کی غمخواری کروں گا, جنازہ ہوا تو جنازے میں شرکت کر لوں گا. اس طرح مسجد میں اب چونکہ ہمارا ہفتہ وار اجتماعات مسجد میں اکثریت کثرت کے ساتھ مسجد میں ہوتے ہیں. اب مسجد میں آؤں گا تو پہلے مسجد کے جو سنتیں اور آداب ہیں, اعتکاف کی جو نیت ہے, یہ ساری بجا لاؤں گا. اب میرے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح و رضویہ شریف میں نماز کے لیے جانے کے وقت کی جو 40 نیتیں بیان کی ہیں, ان میں اتنی نیت, اب اس میں بھی مغرب کی نماز پڑھنے تو آئے نا, اور مغرب کی نماز بھی ہوگی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ, عشاء کی نماز بھی ہوگی جماعت کے ساتھ, تو جماعت سے نماز کے لیے آنے کی نیتیں اور طرح طرح کی اس میں جو 40 نیتیں ہیں. مزید الحمدللہ امیر اہل سنت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت نے ہمیں مزید نیتیں اور اس کی سوچ عطا کی. اب اتنی ساری نیتیں ہوں تو ایک کاش میرے مدنی قافلے کے ذمہ دار اسلامی بھائی, ہفتہ وار اجتماع کے اندر گاڑی لانے والے اسلامی بھائی, تربیت گاہ والے اسلامی بھائی, قافلوں میں سفر کرنے والے کروانے والے اسلامی بھائی, یہ اپنے قافلوں میں ہفتہ وار اجتماع میں لاتے ہوئے درس و بیان میں جو جو حسب حال نیتیں, اگر یہ ہم سب کروانا شروع کر دیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثواب کا ڈھیر اللہ کی رحمت سے میرے نامہ اعمال میں آ جائے گا؟ کتنا بڑا ثواب کا ڈھیر. اب یہ ہمارے عاشقان رسول گھر سے سفر کر کے اجتماع میں آئے, اب ایک ہی جگہ پر اگر وہ 112 نیتیں کر کر آئیں تو ہر قدم پر 112 نیکیاں ملیں گی نا. کتنا بڑا ثواب ہے یہ. اور اتنے بڑے ثواب کی طرف چلنے کے لیے, بڑھنے کے لیے شیطان مطلب ہمیں توجہ نہیں کرنے دیتا. اس لیے دعوت اسلامی کہ سنت و برے میکے میکے مدری ماحول میں ایک عرصے سے نیت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے, اور اس سے باقاعدہ ایک بہترین اور عمدہ اور جنت میں لے جانے والے اعمال کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کے کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے, چونکہ ہم اس کے کرنے کے حوالے سے یا اس کو اہمیت نہیں دے پا رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چلے گھر سے نکلنا ہے, کام کے لیے جانا ہے, کچھ نیتیں کر لوں, فون پہ بات چیت کرتا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں, درس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, درس دینے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, مدری مشورے میں جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, بیان کے لیے حاضر ہو رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, گھر کے کام کاج کرنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, بستر پر جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, کچھ بولنے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں, اسلامی بھائیوں سے ملنے جا رہا ہوں تو کچھ نیتیں کر لوں, رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کچھ نیتیں کر لوں, تحفہ جیب سے نکال کر کسی کو دے رہا چلو کچھ نیتیں کر لوں, کسی کو پانی پلا رہا ہوں چلو کچھ نیتیں کر لوں, مسجد کے اندر داخل ہو رہا چلو نیتیں کر لوں, مسجد سے باہر دوبارہ دکان کی طرف جا رہا چلو کچھ نیتیں کر لوں. اب یہ نیتیں کر لوں تو اب یہ اگر رٹ بیٹھ جائے تو کس قدر ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اب کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ نیت کرنے کی عادت پیدا کروں گا؟ اب یہ کتنا سارا ثواب ہے یہ بتائیے, کتنا سارا ثواب ہے. اچھا اب میری اگر یہ نیت ہے کہ میں ہر کلمے پر ثواب کمانا چاہتا ہوں اور امت تک نیکی کی دعوت پہنچانا چاہتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں, اگرچہ میرا ابھی وہ موضوع شروع نہیں ہوا جو موضوع میں لے کر خالصتاً آج کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا ہوں, لیکن کیا یہ جو کلمات ادا کر رہا ہوں کیا اس پر میں اپنے رب سے یہ اچھا گمان نہیں رکھوں گا مجھے اس پر بھی بہت سارا ثواب ملے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے. کپڑے پہننے تو نیت ہے, امامہ باندھنا ہے تو نیت, ٹوپی پہنی ہے تو نیت, آپ نہا دھو کر فارغ ہوئے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا آپ بال کون نہیں مناتا,
آئینے کے سامنے کون کھڑا نہیں ہوتا؟ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بال بناؤں یا مطلب اپنے کپڑے دیکھوں یا اپنے چہرے کو دیکھوں، کیا نیت کریں ہم؟ تکبر کی نیت، غرور کی نیت، کیا نیت ہوتی ہے؟ اچھی اچھی نیتیں کرنی پڑے گی. تو آئینے کے سامنے آنے تب بھی نیت ہے، گھر میں جانا ہے تب بھی نیت ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تب بھی نیت ہے، والدین سے ملنے جانا ہے تب بھی نیت ہے، بھائی بہنوں سے ملاقات کرنا تب بھی نیت ہے. اور پھر ان نیتوں میں نے امیر اہل سنت کو اس قدر ثواب کا حریص پایا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائی، اتنا ثواب کا حریص پایا ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل میں یہ مدنی پھول عرض کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ بے شمار اسلامی بھائیوں کو نہ صرف خوشیاں، اس سے خوشی نصیب ہوگی، میں دل جوئی کی بھی نیت کرتا ہوں آپ کی، اور انشاءاللہ عز و جل اس مدنی پھول پر میرے اسلامی بھائیوں کو رغبت بھی بہت ہوگی، اور امید ہے کہ ایک تعداد اس پر عمل کرے گی کہ امیر علیہ سنت یوں تو تحفہ دینے میں اور دل جوئی کرنے میں یا ثواب کمانے میں حقوق العباد کے حوالے سے بہت ماشاءاللہ ہم نے ان کو اس میں تیزی کرتا ہوا پایا ہے. یعنی بہت زیادہ اس میں آپ تیزی کرتے ہیں کہ فوراً ہو جائے یہ کام. لیکن بالخصوص جب شب جمعہ شروع ہوتی ہے، جسے آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک کثرت کے ساتھ، ایک بار نہیں کئی مرتبہ امیر سنت کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ تحفہ دینا ہے عصر سے مغرب جمعرات کو، تو یا مغرب کے بعد دیں گے یا جمعے میں دیں گے، جمعہ کی نماز یعنی مغرب کے بعد، جمعرات مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ مغرب تک یہ جمعہ کی گھڑیاں ہیں، اور ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. امیر سنت کو میں نے کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، ایک بار نہیں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے. کسی کو کوئی تحفہ دینا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اس طرح کے کئی کام، عیادت کرنی ہے، تو عمومی طور پر کرتے ہیں، لیکن جمعہ کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے. جمعہ کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں ان کی میں نے ثواب میں حرص کو محسوس کیا کہ اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب کی حرص نصیب ہوئی ہے. تو اب یہی چیز ہمارے اندر اللہ کرے پیدا ہو جائے، درود شریف بھی بالخصوص ان گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ ہم پڑھنے والے بن جائیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بھی نیت کر لیں کہ بیان مدنی مذاکرے کے بعد، جیسے بیان ہو رہا ہے، تو بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر نیت کریں، خود آگے بڑھوں گا، سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، اور با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اب اس کی کس نے نیت کی؟ سب نے نیت بھی نہیں کی. اب یہ بھی ایک بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ نیت کرنے میں بھی بخل ہے. ارے بھائی ہاتھ سچی نیت، ابھی نیت کرنے میں حرج کیا کہ یار چلو یہ تو نیت کرو، ابھی آئے گیا اجتماع میں اور زندگی نے ساتھ دیا تو اجتماع ختم ہوتا بھی دیکھوں گا. تو اب بڑھ کر سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، اسلامی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پور جوش انداز ملاقات کرنی ہے، مسکرا کر ان سے بات کرنی ہے. آپ بتائیے کہ اس میں کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ عز و جل اس ثواب کو بھی لوٹیں گے. کون کو لوٹے گا؟ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مشیر رسول انور، عاشق شاہ بحر و بر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ النظر الیک، یعنی پیارے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. وہ انفاق و مالی علیہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. وہ جلوس و بین یدئی کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ 3
باتیں سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد پسند ہے، جس کا اظہار آپ نے فرمایا. گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شاعر کا اگر میں کہوں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. واقعی اگر ان اشعاروں پر غور کریں اور تصور کریں نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن کی زندگی کا عنوان یہی ہے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا عنوان ہے. تو ان کی زندگی گویا کہ کتنی ان کی پسندیدہ چیز تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا یہ ان کو بہت پسند، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مال خرچ کرنا یہ بے حد پسند، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ ان کو بے حد پسند تھا. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں، میں جی رہا، میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، آقا تمہاری یاد کو، آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا
شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں میں، شب و روز حاضری کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ کیا پسند ہے میرے صدیق اکبر کی؟ ہاں ہاں، آقا کو دیکھتے رہنا، ہاں آقا کو دیکھتے رہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کرتا رہوں، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا علم کیا ہوگا؟ کیا گھڑیاں تھی، کیا گھڑیاں تھی، کیا تمنائیں تھی، کیا آرزویں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیارے مبارک بندے جس کی تعریف قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئی، احادیث پاک ان کے فضائل سے مالا مال، رب کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پسند کو کس قدر پورا فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ یہ ساری برکتیں نصیب ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں رفاقت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب رہی، غار ثور کی تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا ہی نہ تھا۔ کیا گھڑی تھی وہ کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کو لیا اور ہجرت کا سفر کیا اور غار ثور کے اندر قیام ہوا، 3 دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے عاشق یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور کیا جلووں میں گم ہو گئے، کیا جلوے، کیا 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 نہیں عطا کیا گیا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھڑی جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ڈھال بنے رہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، کہ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے۔ جب غار کی طرف سفر تھا، کسی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈر ہے کہ کہیں دشمن یہاں سے آپ پر حملہ نہ کر دے، کبھی ڈرتا ہو کہ یہاں سے حملہ نہ کر دے، کبھی ڈرتا کبھی یہاں سے حملہ نہ کر دے، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے کبھی یہاں جاتا ہوں تو کبھی یہاں جاتا ہوں، کبھی یہاں جاتا ہوں، کبھی یہاں جاتا ہوں۔ اپنے کندھوں پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو سوار کر کے غار کی طرف لے گئے۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شان پڑھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام پڑھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق پڑھتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی جو سوچ کتابوں میں لکھی گئی ہے، جو ان کی طبیعت کتابوں میں لکھی گئی ہے، جو ان کا انداز کتابوں میں لکھا گیا ہے، پڑھتے تو اتنی محبت ہو جاتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ کیا بات کریں ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے, یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. جاری گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے, خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا. ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے, ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے. سہارا لے ضعیف, سہارا لے ضعیف او اقویا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت, ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت, بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. مقام خواب راحت, مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو, مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو, بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے, علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے, کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. تو ایسے ایسے موقع ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیے. خود بڑا مشہور غزوہ تبوک کا واقعہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ رب العباد عز و جل کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خرد و نوش یعنی اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے. محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا عز و جل کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی, وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے گھر کا سارا مال و متاع پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم قدموں میں ڈھیر کر دیا. نبی مختار دو عالم کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر استفسار فرمایا, کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ باسط ادب و احترام عرض گزار ہوئے, ان کے لیے میں اللہ عز و جل اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اتنا بڑا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان پر کہ راہ اسلام میں اپنے مالوں کو خرچ کرو, غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالداروں کو ترغیب دلائی, اغنیاء کو ترغیب دلائی, اور انہوں نے آ کر اپنا مال پیش کیا. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے اموال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دین اسلام کے لیے عطیات کرنا, یہ چندہ کرنا, یہ آج سے نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کئی مقامات پر ترغیبات ارشاد فرمائی, اعلان ارشاد فرمایا, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا.
جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مقام صدیقیت پر تھے، ان کا ایک مقام توکل تھا کہ انہوں نے سب کچھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام توکل کو جانتے تھے. ان کی مقام صدیقیت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں واضح تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو آپ نے قبول فرما لیا. تو یہ کئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کر دیا. تو یوں کئی مقامات پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کئی مقامات پر کتابیں میں روایتیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کے نام پر کتنا اپنا مال اپنا سرمایہ قربان کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے بڑے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے مال لا کر رکھ دیے. آج تک بھی اسلام کی خدمت کا یہ انداز چلا آ رہا ہے. آپ ایک بھی مسجد بناتے ہیں آپ کو عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں، آپ مدرسہ بناتے ہیں عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا کار خیر کا کام کرنے جاتے ہیں آپ کو عطیات جمع کرنے پڑتے ہیں. یہی دعوت اسلامی کا بھی یہی انداز ہے کہ دعوت اسلامی کو مسجد بنانی ہوتی ہے، مدرسے بنانے ہوتے ہیں، پوری اتنی بڑی تحریک چلانی ہوتی ہے. مدنی چینل بغیر اشتہار کے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چل رہا ہے، نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے. شریعت کے مطابق 100% اسلامی چینل مدنی چینل آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے. اتنی بڑی دعوت اسلامی کی تحریک، جیلوں میں کام اور دنیا بھر میں کہاں کیا کیا کام آپ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر. یہ سب کو دعوت اسلامی بھی یہی انداز لے کر چلی ہے کہ عطیہ جمع کرتے ہیں، اور لوگ الحمدللہ مخیر حضرات دل کھول کر دعوت اسلامی کو دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم عطیات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اس نظام سے مطلب کہ خلاصی نہیں ہے. جو بعض اوقات اس میں وسوسے کا شکار ہوتے تو وہ خالی وسوسے کا شکار ہوتے. نظام یہی ہے، طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے کہ جناب اسی طرح مطلب مخیر حضرات اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح جو دین کا کام کرتے ہیں عاشقان رسول، ان سے عطیات لے کر ان سے چندے لے کر یہ کار خیر میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ نظام چل ہی رہا ہوتا ہے. یا اسی طرح مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، حفاظ نکل رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں، دارالافتاء چل رہے ہیں، امامت ہے، مؤذنی ہے، اور کتب ہیں، لنگر ہے. یہ ساری چیزیں مطلب یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا نظام کیسے اور کس طرح چل رہا ہے. البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جو 3 پسند تھی، ایک پسند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا، بے شمار ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، مطلب اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس سرکار کی بارگاہ میں حاضری رہتی تھی ان کی. اور جیسے ابھی آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کا یہ عالم دیکھا کہ آپ نے کس قدر آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ مال قربان کر دیا. اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی روایت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تعریف فرمائی ہے کہ ان کے مال نے مجھے نفع دیا، ان کے مال نے مجھے فائدہ اٹھایا. بہت مطلب گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تصرف، مطلب بالکل وہ ترکیبی مدینہ تھی. بہت ہی پیارا انداز تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. کم از کم مال خرچ کر دینے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور اتنا فیض لیا، اتنی برکتیں لی، اتنا مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ نے حاصل کیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کشتی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا. جب آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف توجہ کے منتظر تھے کہ توجہ ہو، دعوت آئے اور میں اسلام قبول کر لوں. تو آپ نے فوراً بڑھ کر اسلام قبول کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، بھیجا، تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی. یہ ان کی خصوصیت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیات ہیں، جیسے کہ آپ نے امت میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی. امت میں سب سے پہلے تبلیغ دین، دعوت اسلام، اور ان کی اس دعوت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت، کیونکہ آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو آپ نے جیسے اسلام قبول کیا تو آپ کی جو فطرت سلیمہ تھی، اس نے گوارا نہ کیا کہ میں جنہیں قریب سے جانتا ہوں وہ اس لذت ایمان سے کیسے محروم رہ جائیں. تو آپ نے ایک ایک پہ انفرادی کوشش کی، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ آپ کی انفرادی کوشش اور دعوت اسلام پہنچانے کی برکت سے منصب صحابیت پر فائز ہو گئے. کتنے بڑے بڑے صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے اس میں ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ آج اگر ہم کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں اور وہ انفرادی کوشش کر کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاتا ہے، کیا جب کہ وہ اس دعوت اسلامی کے لیے، سنت و خدمت کے لیے وہ نمایاں کارنامہ انجام دے دے کہ ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے. کیا عجب. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش، ایک ایک پہ جا کر انفرادی کوشش کرتے، انہیں دین اسلام کی دعوت پیش کر دے اور انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں حاضر کر دیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دامن میں چھپا لیا کرتے تھے. تو یہ سب سے پہلے مبلغ ہیں، امت میں سب سے پہلے مبلغ ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنی رفاقت کے لیے تمام صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، آپ کو ہجرت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا. یہ بھی آپ کی انفرادی خصوصیت ہے. یہ میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی خصوصیات بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علیل ہوئے، مرض آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا اور آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں. یہ آپ کی انفرادیت ہے، انفرادی خصوصیت ہے. اسی طرح واقعہ معراج کی جب غیر مسلموں نے تکذیب کی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اس کے بعد آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. غزوہ تبوک جس کا واقعہ بھی آپ نے سنا، گھر کا سارا کے سارا سامان اور مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ارشادات میں آپ کو صدیق فرمایا. اس کے علاوہ اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مزید خصوصیات پر غور کریں تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ فرمائی، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا نمایاں ہو کر سامنے آیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہلی مرتبہ آپ کی تشریف آوری ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اس وقت بھی آپ کا انداز بڑا نمایاں تھا. اس کے علاوہ مختلف مشوروں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صحابہ کرام سے لیتے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز اور مشورے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سوچ، طبیعت
اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کے مطابق آپ کا مشورہ ہوا کرتا تھا. آپ کا مزاج بالکل یعنی کہ کہوں کہ مریدوں کے امام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی سکھا کر گئے نا یہ اطاعت اور محبت اور پیار اور جذبہ اور اثار. مدینہ 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 مدینہ. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو کچھ مسائل آئے, کئی مرتد ہوئے, کئی جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے, کوئی لشکر کو روکنے کی باتیں کر رہا ہے, تو کہیں سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے مزید سر اٹھایا, اور طرح طرح کے اس وقت مسائل. آپ مطلب بندہ سمجھ سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہو جائے اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیا مطلب کہ اس وقت کی کیفیت ہوگی, ان کی اس وقت سوچ ہوش اور عقل کا کیا عالم ہوگا. ایسے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بوجھ کو اٹھانا اور خلیفہ اول بن کر امت کی اس کشتی کو سنبھالنا اور سارے محاذ کا مقابلہ کرنا اور ایک خوبصورت اور بہترین خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا, جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی اتباع شامل تھی, عمر میں بھی اتباع شامل تھی. تو یہ سارے کے سارے انداز جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو واقعی جی چاہتا ہے کہ ان کی سیرت پر کھل کر بات بیان کیا جائے, ان کا مطالعہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت و امید سنت پر بہت ہی پیارا رسالہ انہوں نے دیا ہے, عاشق اکبر. یہ میرے ہاتھ میں ہے, مقتۃ المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے. اسے لیں, اسے پڑھیں, ایک بار پڑھا دوبارہ پڑھیں, اس کو تقسیم کریں تاکہ امت کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید محبت پیدا ہو. بہت ہی پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مدنی پھول اور شریعت اور طریقت اور عقیدے کے بارے میں بہترین مدنی پھول ہیں. حیات النبی ہونے کے بہترین دلائل اس کے اندر لکھے گئے ہیں. انگوٹھے چومنے کی والی روایت جو صدیق اکبر تعالی عنہ سے منسوب ہے, الحمدللہ اس کے متعلق بڑے خوبصورت مدنی پھول اس رسالے کے اندر لکھے گئے ہیں. البتہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گیسو زلفیں یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. تو اس کی نسبت سے زلفوں کی غیسو مبارک کی سنت ہے کہ چند اس میں آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک, تو کبھی کان مبارک کی لو تک, تو کبھی بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. میرے باپا امیل سنت فرماتے ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنت ادا کریں, یعنی کبھی آدھے کان تک, تو کبھی پورے کان تک, تو کبھی کندھوں تک, کبھی زلفیں رکھیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ اس میں بہت سے اسلام میں سستی کرتے ہیں. اے عاشقان رسول, اے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں, یار آپ زلفیں نہیں رکھو گے تو پھر زلفیں کون رکھے گا؟ کیا حرج ہے؟ انشاءاللہ زلفیں بھی رکھیں گے. بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکالتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. یہ بہت انداز چلا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے. کتنی خوبصورت لگتی ہے نا, سر میں تیل ڈالا جائے اور تیل ڈال کر زلفیں ہوں, آئے ہائے, اور پھر بیچ کی مانگ نکالیں. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر حج کبھی سر منڈوانا ثابت نہیں.
آج کل کینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں. ایسے بال رکھنا سنت نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے. تو ایسی اور بھی کئی مدنی پھول ہیں جو عاشق اکبر رسالے میں 22 مدنی پھول ہیں زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے حوالے سے. میں نے ان میں سے چند مدنی پھول مدنی مرکز کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و محبت کا ذرہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.